بنیادی اختلاف تھا وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی نہیں تھا، اللہ کی صفات کے بارے میں بھی نہیں تھا، اللہ کی ذات کو بھی مشرکین عرب مانتے تھے اور اللہ کی صفات کے بھی وہ قائل تھے۔ اللہ کو پکارتے بھی تھے، کشتیوں میں گرداب میں پھنس جاتے تو خالص اللہ کی پکار کرتے، اپنی زمین کی پیداوار اور جانوروں میں سے بطور نظر و نیاز وہ اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ بیت اللہ کو انہوں نے تعمیر کیا، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ اصل اختلاف اور جھگڑا وہ تھا مسئلہ الہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منوانا چاہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات میں الہ ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے۔ مشرکین عرب آپ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے پہلے دن ابتدائی بیان جو کوہ صفا پہ دیا وہ اسی دعوت پر مشتمل تھا۔ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اس کلمے کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ یہ دعوت جو آپ نے پیش کی صرف 4 لفظوں پر یہ مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ دعوت سن کے مشرکین سیخ پاؤ ہو گئے، نہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آپ پر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ سب سے
سے پہلا پتھر آپ کے چچا نے مارا، ساتھ اس نے بددعا دی، تبًّا لک سائر اليوم الہٰذا دعوتنا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اس مسئلے کے لیے بلایا تھا۔ میرے نبی خون میں نہا گئے، پھر انہوں نے میرے نبی کو ذہنی اذیت دی، انت کذاب، تم جھوٹے ہو، انت مجنون، الیاذ باللہ تم پاگل ہو، شاعر ہو، جادوگر ہو۔ اساطیر الاولین ہے، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو سناتا رہتا ہے۔ پھر قتل کی تدبیریں، پھر وطن سے نکالنے کے مشورے، پھر مدینے میں بھی چین نہیں لینے دیا، بدر، احد، خندق، شہادتیں۔ کبھی آپ نے سوچا، اس بات پہ آپ نے کبھی غور کیا کہ میرے نبی کی دعوت ہے لا الہ، اس میں کہیں دور دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ 360 بت جو بیت اللہ میں تم نے رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ ہے اس میں کہیں؟ یہ جو دعوت ہے لا الہ، اس میں کہیں دور دور تک نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو وہ عالم الغیب نہیں، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کے نام کی نظریں نہ دو، نیازیں نہ دو، سجدے نہ کرو؟ ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سوال تو بنتا ہے نا، کوئی اس پہ غور کرے یا نہ کرے۔ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرے نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتے، نہ میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ پکارے نہیں سنتے، وہ سجدے کے لائق نہیں، وہ تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، ان کی نظریں نہ دیا کرو، ان کی نیازیں نہ دیا کرو، وہ مختار کل نہیں ہیں۔ ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی کہ پتھر اٹھا لیے، گالیاں پکنے لگے، مشورے ہونے لگے، بیٹیاں ہونے لگیں؟ کیوں تکلیف ہوئی؟ جواب اس کا بڑا آسان ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ جواب یہ ہے، انہیں تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے، وہ الہ کا مفہوم جانتے تھے، ان کو پتہ تھا بھئی الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ عربی جو تھے، زبان جو تھی ان کی، انہیں پتہ تھا بھئی الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے جب سنا نا لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، الہ ہے تو وہ صرف ہو اللہ، ان کو سمجھ آ گئی اس کلمے کا مطلب یہ ہے جڑے 360 بت بیت اللہ چ رکھے ہوئے نہ انہوں دے پلے سمجھ آ گئی۔ کیوں سمجھ آ گئی؟ وہ الہ کا معنی انہیں پتہ تھا الہ کی کون سی صفتیں ہیں، الہ کون ہوتا ہے۔ ہم چونکہ اردو جاننے والے لوگ ہیں،
ہماری زبان پنجابی ہے، ہماری زبان پشتو ہے، اردو ہے، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے انہیں الہ تو نہیں مانا، ہم تو پڑھ رہے ہیں لا الہ، انہیں نفع نقصان کا مالک بھی مانا اور کہا ہم نے تو انہیں الہ نہیں مانا۔ دوران سفر کئی کاروں کی پشت پر ایک جملہ لکھ کر میری پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لکھا ہوا ہے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ۔ کبھی اللہ ابو جہل کو اٹھا کے یہاں لے آئے نا پاکستان میں، اور ابو جہل دیکھے ان کے حالات، اللہ دی قسم ہے وہ بھی کنن ہاتھ لا کے نس دے، یہ کیا بلائیں ہیں۔ میں تو مالک رازق خالق کس کو مانتا تھا؟ یہ جملہ لکھنے کے بعد کہ جو مقدر میں نہیں وہ بھی حسین سے مانگ، وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ میں تو الہ کس کو مانتا ہوں، میں کوئی کسی کو الہ مانتا۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی؟ وہ الہ کا میں نہ جانتے تھے، اس لیے اس کلمے کو سن کے سیکھ پاؤ۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن کے سجدے کر رہے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے الہ کا معنی بتانا، الہ کا مفہوم بتانا۔ ہمارے ہاں الہ کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ کلمے کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ نہیں کوئی معبود مگر یہ معبود تو پنجابی کا لفظ ہے یا اردو ہے، یہ بھی عربی ہے، الہ بھی عربی، اس کا آپ نے ترجمہ کیا کس میں؟ وہ بھی عربی۔ آپ عربی جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے معبود کون ہوتا ہے؟ اس سے آسان کیا گیا ترجمہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر عبادت کا جو لفظ ہے یہ اردو ہے، پنجابی ہے، یہ بھی عربی ہے۔ تو یہ جو عوام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عربی جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عربی لغت کا عبادت کس کا نام ہے؟ عربی میں عبادت کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس سے آسان معنی کیا گیا تو کہا گیا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر، یہ پرستش اردو ہے، فارسی ہے۔ آپ فارسی جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ فارسی میں پرستش کس کو کہتے ہیں؟ اس سے آسان معنی کیا گیا نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ۔ یہ پوجا کیا ہے؟ ہندی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہندی لغت جانتے ہیں؟ آپ کو پتا ہو کہ ہندی میں پوجا کسے کہتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان میں الہ کا معنی بیان کیا جائے، معبود کسے کہتے ہیں یہ اپنی زبان میں لوگوں کو بتایا جائے۔ الہ کا معنی ہم نے کیا معبود۔ معبود کون ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ معبود کون ہے جس کی؟ اب عبادت کو سمجھیے گا بھئی عبادت کیا ہے؟ الہ کی خود بخود سمجھ آ گئی۔ پہلے آپ عبادت سمجھیں، عبادت کس کا نام؟ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، اللہ کا خیر سلام۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں مشرک
مسٹیک ہو گئے جی. عبادت نام ہے روزہ رکھنے کا، عبادت نام ہے زکوٰۃ دینے کا، عبادت نام ہے حج کرنے کا، عبادت نام ہے طواف کرنے کا. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے. یہ عبادت کی اقسام ہیں، جزیات ہیں. نماز عبادت کی ایک قسم ہے، زکوٰۃ عبادت کی ایک قسم ہے، حج عبادت کی ایک قسم ہے، روزہ عبادت کی ایک قسم ہے. اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے جو نماز میں ہاتھ باندھنے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت. اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے جو نہ کھانے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت. روزے میں ہم نہیں کھاتے ہیں، نہ کھانا عبادت بن گیا. ویسے آپ 24 گھنٹے نہ کھائیں تو عبادت بن جائے گا. تو معلوم ہوا صرف نہ کھانے کا نام تو عبادت نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے. وہ نظریہ اس نہ کھانے کو کیا بنا دے گا؟ حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور آپ اپنے بیٹے کو چومتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. تو پھر فرق ہمیں بھی بتاؤ بھائی. حجر اسود کو چومنے کا نام عبادت ہے اور اپنے باپ کے ماتھے کو چوم لینا، اپنی ماں کی پیشانی کو چوم لینا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا. تو پھر میرے چومنے کا نام تو عبادت نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے. وہ نظریہ اس حجر اسود کے چومنے کو کیا بنا دے گا؟ عبادت. بس وہی آپ کو سمجھانا ہے. الہ کا خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. تو جو ہے آپ سب کی سردی تو زیادہ لگی. دو عقیدوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے، وہ دو عقیدے اس تعظیم کو عبادت بنا دیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جو تعظیم بھی آپ کریں گے، ہاتھ باندھنا تعظیم ہے، حجر اسود کو چومنا تعظیم ہے، اتحیات میں بیٹھنا تعظیم ہے. جو عمل، جو فعل، جو کام، جو تعظیم دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کے آپ کریں گے، وہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے؟ عبادت. جب آپ اپنی ماں کے ماتھے کو چوم رہے ہیں اس وقت وہ دو نظریے موجود ہو نہیں. والد صاحب کے سر کو چوم رہے ہیں وہ دو نظریے موجود ہو نہیں. جب آپ حجر اسود کو چوم رہے ہیں اس چومتے ہوئے آپ کے ذہن میں وہ دو نظریے، تو وہ چومنا عبادت بن گیا. یہ چومنا صرف عزت ہے، عظمت ہے، یہ عبادت نہیں. دو عقیدے ذہن میں رکھ کے آپ جو تعظیم بھی کریں گے، جو عمل کریں گے، وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ اور جس کے لیے وہ تعظیم کریں گے اسے آپ نے معبود بنا لی، اس کی عبادت ہو گئی، تو اسے آپ نے کیا بنا لیا؟ معبود بنا. پہلا عقیدہ، جس کے لیے میں یہ تعظیم کر رہا ہوں، جس کے آگے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، جس کے سامنے میں دو زانوں بیٹھا ہوا ہوں، جس کے لیے میں یہ تعظیم کر رہا ہوں، اسے تسلط غیبی حاصل ہے. ذرا مشکل لفظ نکل گیا. تسلط غیبی آسان کر دیتے. جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں
دیکھ رہا اور وہ مجھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تسلط غیب۔ اب آپ کہہ لیں وہ عالم الغیب ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ میرے اس تعظیم سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے، عالم الغیب ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ پہلا عقیدہ یہ۔ دوسرا عقیدہ یہ کہ میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مختار کل ہے، متصرف فی الامور ہے، قادر ہے، مالک ہے، نفع پہنچانا چاہے تو اسے روک کوئی نہیں سکتا، نقصان دینا چاہے تو اس کے آگے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جو چیز میں اس سے مانگ رہا ہوں نا، بیٹا مانگ رہا ہوں یا صحت مانگ رہا ہوں یا رہائی مانگ رہا ہوں، یہ چیز دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے، مالک ہے وہ، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دو عقیدے ذہن میں رکھ کر آپ جو عمل اور تعظیم کریں گے، یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ بولیے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب آپ اپنے والد صاحب کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں، یہ دو عقیدے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اپنی ماں کے سر کو چوم رہے ہیں، یہ دو عقیدے ہیں؟ نہیں ہیں۔ جب آپ اپنے بیٹے کو چوم رہے ہیں، یہ دو عقیدے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اور جب آپ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، پیچھے یہ نظریہ موجود ہے کہ وہ اللہ میرے اس فعل کو دیکھ رہا ہے، چوموں گا تو خوش ہوگا، خوش ہوگا تو نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نظریے نے حجر اسود کے چومنے کو کیا بنا دیا؟ بولیے تو صحیح۔ اور جب کسی مزار کو چوما، اس کی چوکھٹ کو چوما، تو اس وقت بھی چومنے والے کا عقیدہ یہی ہے کہ اس قبر کو میں چوم رہا ہوں، یہ صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے، چوموں گا تو خوش ہوگا۔ اسی چومنے نے حجر اسود کے چومنے کو کیا بنایا تھا؟ عبادت۔ اس نظریے سے جب کسی چوکھٹ کو یا قبر کو چوما تو وہ چومنا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد، یہ ہو گئی پکار۔ یہ پکار عبادت نہیں ہے، نہیں ہے عبادت یہ۔ جب آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں یا اللہ مدد، تو یہ پکار کیا ہے؟ قولی عبادت ہے۔ اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ اور جب آپ کہتے ہیں یا علی مدد، یا پیر مدد، اس وقت بھی تو نظریہ یہ ہے کہ میں حضرت علی کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نبی پاک کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی عقیدے نے تو یا اللہ مدد کہنے کو کیا بنایا تھا؟ تو جب آپ نے کسی اور سے غائبانہ مدد مانگی تو آپ نے اس کی عبادت کی، اور کلمے میں آپ نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا۔ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا۔ یہ آپ نماز میں دو زانو بیٹھتے ہیں، التحیات جسے ہم کہتے ہیں، یہ التحیات میں بیٹھنا عبادت نہیں؟ عبادت ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں اسی طرح التحیات میں، بادب، عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ آپ اپنے مرشد کے سامنے بیٹھ جائیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں مرشد، آپ بادب بیٹھ گئے، عبادت بنے گا؟ آپ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ گئے، دو زانو بیٹھ گئے، التحیات میں بیٹھ گئے، عبادت بنے گا؟ اور جب آپ نماز میں بیٹھ گئے، فرق سن بھی دسو، ہمیں بھی تو فرق بتاؤ نا بھائی۔ یہاں دو زانو بیٹھے تو عبادت ہے،
باپ مرشد استاد کے سامنے بیٹھ جائیں تو وہ عبادت نہیں. تو فرق ہمیں بھی بتاؤ نا, یا ہم سے سمجھو. جب باپ استاد مرشد کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہیں اس وقت وہ عقیدہ ذہن میں نہیں ہوتا, اور جب نماز میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کے سامنے بیٹھا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے, وہ دو زانو بیٹھنا کیا بن جائے گا؟ جب کسی قبر پہ کوئی بندہ مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا اسی طرح تیات میں سر جھکا کے, اور پوچھا جائے بھائی کی کرتے ہو کہ فیض حاصل کر. زندہ بندہ فیض حاصل کر رہا ہے کس سے؟ مردوں سے. انا للہ, زندہ بندہ فیض حاصل کر رہا ہے مردوں سے. قبر پہ بیٹھا ہے, مجاور بن کے بیٹھا ہے, سر جھکا کے بیٹھا ہے, دو زانو بیٹھا ہے. اس وقت اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں قبر والے کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے. اسی عقیدے نے تو دو زانو بیٹھنے کو عبادت بنایا تھا اللہ کی. جب تو کسی قبر کے سامنے بیٹھ گیا تو یہ عبادت بن گئی اس صاحب قبر کی, اور تم نے کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ. اس پر میں کتنی مثالیں آپ کو سناتا جاؤں. بنیادی بات آپ ذہن میں رکھ لیں, پکا لیں. میں قرآن سے اس کے دلائل ابھی دے دوں گا انشاءاللہ. یہ جو آپ تفسیروں میں پڑھتے ہیں, یہ بچے یہاں طلبہ ہیں, کچھ علماء بھی ہیں, عبادت کی تعریف علماء کیا کرتے ہیں؟ انتہا درجے کی عاجزی یہ کرتے ہیں, تذلل, خشوع, خضوع, اس کا نام عبادت ہے. انتہائی درجے کی عاجزی, انتہائی درجے کا خشوع, انتہائی درجے کا خضوع, اس کو عبادت کہتے ہیں. میں نے کہا یہ عبادت کی جامع تعریف نہیں ہے, سب ارکان پہ صادق نہیں آتی. ورنہ آپ بتائیں جو عاجزی سجدے میں پائی جاتی ہے وہی عاجزی روزے میں پائی جاتی ہے؟ جو عاجزی بیت اللہ کے طواف میں پائی جاتی ہے وہی عاجزی زکوٰۃ دینے میں پائی جاتی ہے؟ تو یہ تو جامع تعریف نہیں ہوئی. جو میں نے تعریف کی یہ علامہ ابن قیم نے کی. یہ تعریف عبادت کی علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں کی. یہ ایسی جامع تعریف ہے, اپنے تمام افراد پر صادق آتی. نماز پر, روزے پر, حج پر, زکوٰۃ پر, طواف پر, ہاتھ باندھنے پر, رکوع کرنے پر, سجدہ کرنے پر, اتحیات بیٹھنے پر, خیرات دینے پر, صدقہ دینے پر, زکوٰۃ دینے پر, احرام باندھنے پر, شیطان کو کنکریاں مارنے پر, قربانی ذبح کرنے پر, ایک ایک فرد پہ صادق آتی ہے. ہر وہ تعظیم عبادت ہے جو اس نظریے سے کی جائے کہ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس